بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم۔ گزشتہ آیات میں یہ درس ہو چکا ہے ذکر کہ جب بنی اسرائیلیوں میں سے نافرمانوں اور بزدلوں کی ایک جماعت جناب حضرت طالوت کے لشکر سے پیچھے رہ گئی، یعنی بنی اسرائیلیوں میں سے ان کی مدد کے لیے ایک انصاف پرور حاکم نبی نے اللہ کے حکم سے مقرر کروائے اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کا دور کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے جب فرمایا کہ اب جو لوگ ظالم ہیں ان سے مقابلہ کریں گے اور ان کے امیر ہوں گے حضرت طالوت۔ آپ نے سنا تھا کہ ایک بڑی جماعت ساتھ چلی، لیکن مقابلے کے وقت چونکہ بنی اسرائیلیوں سے ایک غلطی ہوئی تھی اس وقت کہ امیر محترم نے منع کیا تھا کہ اللہ نے دریا سے پانی پینے کے لیے منع کیا ہے، انہوں نے پی لیا، اللہ نے اس قوم کے اندر بزدلی کو ڈال دیا، تو جتنے لوگوں نے امیر کی بات مانی تھی وہ بہت مختصر سے رہ گئے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ بہت زیادہ تھے۔ چنانچہ جب یہ مختصر سی جماعت، آج کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مختصر سی جماعت کا مقابلہ ہوا تو مقابلے سے پہلے انہوں نے کھلے میدان میں اللہ سے دعا کی۔ آپ سمجھیں کہ ایک طرف 313 کا لشکر ہے جو حضرت طالوت کی امارت میں ہے، اور دوسری طرف ایک روایت کے اعتبار سے 1,00,000 جالوت کا لشکر، اور ایک روایت کے اعتبار سے 3,00,000 سے زائد ان کا لشکر جو ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس۔ اس وقت میں 313 والوں نے کیا دعا کی؟ بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے یہ دعا کی جو یہاں آیت میں ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انہوں نے میدان میں نکل کر اپنی ہمت اور شجاعت پر، بہادری پر نظر نہیں کی، بلکہ اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت عاجزی کے ساتھ یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں صبر اور استقلال اور ثابت قدمی عطا فرما، اور نافرمانوں پر ہمیں کامیابی عطا فرما۔ آپ دیکھیں اس دعا میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا،
کہ غلبے کے لیے چونکہ ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے اس بات کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ثابت قدمی سے پہلے ہمارے دل کو جما دے کہ دشمن کا رعب ہمارے دل میں نہ آئے، یعنی پہلے دل کی ثابت قدمی، اور پھر دل کی ثابت قدمی کے بعد ثبت اقدامنا، یعنی ہمیں دشمنوں کا رعب نہ ہو جائے، ہمارے پاؤں اکھڑنے نہ پائیں، ہم بھاگے نہ، اس لیے ہمارے پاؤں جنگ میں جما دے، یعنی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کو آگے بیان کیا۔ اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ ہوا تو اللہ نے ان کے بادشاہ کا قتل، ایک نوجوان، بلکہ یہ کہا جائے کہ کم سن نوجوانوں میں بھی کم تر عمر کے ایک عظیم شخصیت جو آگے چل کر بادشاہ بھی ہونے والے ہیں اور نبی بھی ہونے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نبی ایسے گزرے ہیں جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد تک کا جو زمانہ ہے، یہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں یا تو نبی تھے لیکن بادشاہ نہیں تھے۔ حضرت داؤد یہ ایسے بادشاہ تھے جو نبی بھی تھے۔ بہرحال اس وقت حضرت شمویل کے زمانے میں اور حضرت طالوت کے لشکر میں یہ کم سن نوجوان تھے، ان کے بھائی اور بھی شامل تھے، اور یہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اس وقت تک ان کو نبوت نہ ملی تھی۔ ان کے پاس صرف 3 پتھر تھے اور ساز و سامان بہت کم۔ ادھر جالوت انتہائی کر و فر کے ساتھ جنگی سامان سے لیس میدان میں آیا، اور پھر اللہ کا نام لے کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر جو ان کے پاس تھا وہ مارا اور وہ پیشانی میں گھسا، جس سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً تلوار سے اس ظالم بادشاہ کا سر قلم کیا، اور جب یہ دیکھا جالوت کے لشکر نے کہ ہمارا بادشاہ ہی نہ رہا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، اور پھر وہاں اللہ نے 313 جو حضرت طالوت کے ساتھ تھے بنی اسرائیل ایمان والے نیک لوگ، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور حضرت طالوت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی جالوت کو، بادشاہ کو، ظالم کو قتل کرے گا، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو مستقبل کے نبی ہونے والے تھے، حضرت طالوت کے داماد بن گئے۔ اللہ نے فرمایا حضرت داؤد کو اللہ نے وَآتَاهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت طالوت نے اپنا نائب بنا لیا، بعد میں امیر بنے اور پھر بادشاہ بن گئے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو ملک یعنی بادشاہت بھی عطا فرمائی، والحکمت، حکمت بھی عطا فرمائی، اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ وعلمہ مما یشاء، اللہ نے ان کو اور بھی بہت کچھ جو کچھ اللہ کو منظور ہوا سکھلایا۔ انہی کے بارے میں آتا ہے ان کے معجزات میں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ آپ بغیر کسی آلات کے لوہے کو نرم کر کے زرہیں بنا لیا کرتے تھے، اور پھر انہی کو فروخت کر کے آپ کے حضرت داؤد کے گھر کا گزر بسر چلا کرتا تھا۔ گویا کہ آپ زرہوں کے تاجر بھی تھے، اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو بہترین خوش الحانی یعنی بہترین انداز میں
توریت کی تلاوت کرنے والا آپ کو عطا فرمایا تھا یہ ملکہ کہ جب آپ کتاب کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی آپ کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اسی موضوع پر اللہ نے اس قصے کو ختم فرمایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو جہاد اللہ نے رکھا ہے یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یا اللہ نے جہاد کی جو مصلحت بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی قوم کسی دوسری قوم پر ظلم و ستم ڈھانے لگتی ہے، تشدد عام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کو اور تشدد کو اور زمین کو فساد سے بچانے کے لیے ایک جماعت کو کھڑا کرتا ہے جو زمین میں شر، فساد اور فتنہ مچانے والوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا جو ہے ظلم کی آماج گاہ بن جائے، دنیا میں امن اور سکون قائم نہ رہے۔ امن اور سکون کو قائم رکھنے کے لیے، ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جہاد جیسی عبادت کو رکھا ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ جہاد یہ سلطنتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ حکومتیں قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دنیا سے ظلم، فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے، ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس پورے واقعے کو بیان کیوں کیا، اس کی وجہ بیان فرمائی، اور جگہ جگہ اللہ نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ واقعات ہم آپ کی زبان سے اس لیے بیان فرما رہے ہیں جو آپ صحیح صحیح پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بنی اسرائیلیوں نے ان واقعات میں اپنی طرف سے نہ جانے کیا کیا چیزیں ملا دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی سچی باتیں، سچی عبرتوں والی باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ سے پہلے مکہ والے نہ تو ان واقعات سے باخبر تھے، نہ بنی اسرائیل جو اہل کتاب اس زمانے میں موجود تھے ان کو ان واقعات کی صحیح ترتیب معلوم تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے ان واقعات کو امت کے سامنے بیان فرما کر یہ دلیل ہو گئی اس بات کی کہ یہ اللہ نے آپ کو ان واقعات کا علم عطا فرمایا، نہیں تو آپ سے پہلے ان واقعات کو صحیح انداز میں لوگ بیان نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس یہ علم یہ انسانوں سے سیکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے وحی کے ذریعے سے سکھلایا ہے۔ یہ واقعات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اس موضوع پر یہ سورہ بقرہ کا یہ جز جس کو دوسرا پارہ کہتے ہیں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے یعنی ایمان والوں کا مقابلہ ظالموں سے ہوا، نافرمانوں سے ہوا، تو ایمان والے سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں دعا کرتے ہیں، تو اللہ نے اسی دعا کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا جب آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا، یعنی ایمان والوں نے،
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں نافرمانوں کے مقابلے میں فتح اور نصرت عطا فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داود نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داود کو سلطنت اور دانائی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو علم چاہا حضرت داود کو عطا فرمایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس آیت کے اس حصے میں اللہ نے جہاد کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، یعنی جہاد کے اندر بھی اللہ نے اپنا فضل چھپا رکھا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے توجہ یہ دلائی کہ رسول اللہ کی زبان پر ان آیات کا جاری ہونا یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کے لیے وحی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ تھا، اور آپ نے ٹھیک ٹھیک بیان کیا، تو یہ آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہے، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔